السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس۔ نرمی گفتار اور شیرینی کلام وہ صفات ہیں جن سے راوی کا دور دور تک کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا، تاہم اس کے باوجود آج میری مہمان ہے ایک ایسی ہستی جن کی متحمل مزاجی کی ایک دنیا متعارف ہے۔ میں شکر گزار ہوں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ جناب ڈاکٹر قادر مکسی کا، جو خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ آج کا انٹرویو آپ کی اپنی سوانح عمری اس کا احاطہ کرتا ہے، تو آپ تیار ہیں؟ جی ہاں، بالکل میں تیار ہوں۔ سر، اس سوانح عمری میں سب سے پہلے جو آپ نے تذکرہ کیا، جو مجھے لبھایا اور جس کے اوپر میں نے پہلا سوال اپنا کنسیو کیا، دیٹ واز اباؤٹ یور لو، اباؤٹ یور فرسٹ افیکشن۔ جی ہاں، آپ لکھتے ہیں وہ لڑکی میرا پہلا بے نام احساس تھی جس کے لیے میں اپنے دل میں ایک نرم گوشہ محسوس کرتا تھا۔ شاید وہ نو عمری کی پہلی خلش تھی جو مجھے بار بار اسے دیکھنے پر اکساتی۔ پھر موسم بدلا اور وہ لڑکی شادی ہو کر اپنی نئی دنیا میں مگن ہو گئی اور میں بھی نئی منزل کی جستجو میں مصروف ہو گیا۔ ایک ناکام عاشق ایک کامیاب سیاستدان کیسے بن سکتا تھا؟ دیکھیے، میں نے یہ جو میرا انہوں نے حوالہ ریفرنس دیا، یہ بالکل وہ بچپن کی جو معصوم خواہشیں ہوتی ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اچھا، 8ویں 9ویں کلاس کی، جب آدمی بالکل بلوغت کی طرف آتا ہے۔ کیونکہ میں ابتدا سے ہی وہ پڑھا ہوں کو ایجوکیشن میں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پڑھنے والی یہ خواتین تھیں۔ تو آپ نے شروع میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا؟ نہیں، بس مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی اور مجھے وہ افیکشن فیل ہوتا تھا، اور بہت اچھی میری دوست بھی تھیں، جیسے بچپن میں دوستیاں ہوتی ہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب ذرا اس کو سنجیدہ نوٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ سن 1972 کی بات آپ نے لکھی ہے جس میں اس وقت کے گورنر جناب ممتاز بھٹو صاحب نے ایک لینگویج بل کی منظوری دی تھی، اور اس بل کی روح سے سندھ کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو کو ٹھہرایا گیا، سندھی کو ٹھہرایا گیا تھا، اور تمام سرکاری اسکولوں کو پابند کیا گیا تھا کہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ سندھی کو پڑھائیں، جس کے بعد سندھ میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ اپنی سوانح حیات میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے شہر میں سندھیوں نے اردو زبان میں لکھے ہوئے بورڈ اتار پھینکے اور تاریخی ہڑتال کرائی۔ ہم بھی ان ہڑتالیوں کے ایک بڑے ریلے کے پیچھے چل پڑے اور اپنے بڑوں کی تقلید میں نعرے لگانے لگے۔ سر، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ اردو بولنے والوں سے یہی مخاصمت آج حالات کو یہاں لے آئی ہے کہ اردو بولنے والوں نے آج ایک اپنے الگ صوبے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرا یہ جو بچپن تھا، میرے سارے دوست اردو بولنے والے تھے، مجھے کبھی سندھی، اردو اور پنجابی کی تفریق کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ چوتھے کلاس کا میں 72 میں چوتھے کلاس میں پڑھتا تھا، تو چوتھے کلاس کا اسٹوڈنٹ کتنا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ 72 کے بل کا ہوا تو شہر میں سارے سندھ میں ہنگامے ہوئے، لیکن ہمارا ٹھٹا ٹاؤن وہ کراچی سے نزدیک تھا، تو وہاں بھی یہ اس طرح کے ایک جلسہ جلوس نکلا۔ تو جب ہم جلسے کے پیچھے گئے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو اردو میں لکھے ہوئے بورڈ تھے وہ لوگ ڈھا رہے تھے۔ تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ کوئی انہونی چیز ہو رہی ہے، جبکہ میرے سارے دوست تو ہم سب اپنے گھروں میں، فیملیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے تھے۔ تو تھوڑی وہ فیلنگ کا میں نے اظہار کیا کہ وہ سیاست کے جو مواقع سوچنے کے ملتے ہیں، تو وہ ایک یہ واقعہ تھا جو میں نے سوچا کہ یہ کیا تفریق ہے کہ ہم کسی کو ڈھا رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کوئی ہمیں مار رہا ہے، اس طرح کی فیلنگ۔ رائٹ۔ اچھا، آگے آپ لکھتے ہیں کہ میری اماں، بابا اور چاچا تو جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ وہ میری شادی میری چچا زاد سے کرا دیں، مگر میں کبھی امتحانات اور کبھی میڈیکل کالج میں داخلے کا بہانہ کر کے شادی کو ٹالتا رہا۔ سر، کہاں تو شادی سے اتنی چڑ اور کہاں یک نہ شد دو شد؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا بیسیکلی وہ سندھی روایتی بلوچ قبیلہ ہے ہمارا، تو اس میں ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ تھوڑا جوان ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم اس کے بچے دیکھیں گے۔ صحیح۔ تو وہ میٹرک 9th سے لے کر وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ شادی کریں، کب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کیونکہ والدین کا بہت مجھے پیار اور بہت عزت ہمیشہ ملی، تو پھر میں نے کہا کہ مجھے تو ابھی پڑھنا ہے، اور ایسا کوئی میرا پروگرام نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی شادی کروں۔ میں تھوڑا آئیڈیل لائف کا وہ شوقین رہا ہوں بچپن سے لے کر، بچے جو خیالی، کیونکہ وہ 4-5 سال سے میرے والد صاحب جو ہیں ہفتے میں، ہر ہفتے یا 10 دن میں ٹھٹا میں ایک نئی فلم لگتی تھی،
تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے فلم دکھانے کے لیے، پھر جا کر میں سینما میں سو بھی جاتا تھا آدھی فلم دیکھ کر. تو وہ جو خیالات اور تصورات میں آدمی ایک دنیا بناتا ہے، تو اس طرح میرے ذہن میں دنیا تھی. تو میں شادی وغیرہ کے چکروں سے بھاگتا تھا. پھر یہ زندگی کا سلسلہ ہے. تو آپ نے 2 کر لی؟ 2 نہیں 3 کی. اچھا 3 کی. جی اچھا سر، اس کتاب کو پڑھ کے مجھے معلوم ہوا کہ رزلٹ کے انتظار کے دنوں میں آپ کو ریڈیو سننے کا کافی شوق ہو گیا تھا، اور ایک سپہر آپ ریڈیو سن رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے آپ کو سرزنش کی کہ تم ریڈیو سن رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے. جی ہاں بالکل. اور انٹر کے بعد آپ کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کے پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی ہے، جبکہ میں 8ویں کلاس میں انڈیا اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا عددی موازنہ کیا کرتا تھا. انٹر کے بعد اس بے خبری کی وجہ کیا تھی؟ ماشاءاللہ. انٹر میں نے کی 80 میں، یہ میرے انٹر کا ہی زمانہ تھا 79 میں جب بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ میں جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں تھا تو سیاست وغیرہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا. میں ایک عام اسپورٹس مین، جوڈو، کراٹے، باکسنگ، جمناسٹک، اس طرح کی گیمز وغیرہ کھیلتا تھا. کرکٹ بھی کھیلتا تھا اس زمانے میں. تو جنرل ضیاء کا زمانہ تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی اس دن شاید ہوئی. تو گھر میں ریڈیو میں نے بجایا تو وہ تو گانے ہی سنا رہا تھا. تو جب میرے والد صاحب ہوئے تو انہوں نے بہت شدید فیل کیا اس بات کو اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بھٹو کو پھانسی لگی اور تم گانے سن رہے ہو. تو میں نے شرمندگی بھی محسوس کی، ایماندارانہ بات یہ ہے، لیکن مجھے تھوڑا فیل بھی ہوا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے، کیا سبب ہے. پھر میرے عملی سیاست کا آغاز جو ہے نا وہ 81 سے ہوتا ہے، جب میں جامشورو پڑھنے گیا میڈیکل کالج کے MBBS کرنے کے لیے. تو جنرل ضیاء کے حکومت تھی، عطاب کا زمانہ تھا، پھر نیشنلسٹ تحریک GSN کی، خاص طور پر سائیں GM سید صاحب کی تحریک، وہ بہت جامشورو کے علاقے میں زوروں پہ تھی. تو پھر جب ہم نے لوگوں سے ملے، دیکھا، سوچا، اس کے بعد پھر آپ کی عملی سیاست کا میری عملی سیاست کا آغاز ہوا. رائٹ سر، آپ اپنی سوانح عمری میں آگے اور فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سندھ کا باشندہ ہوتے ہوئے میں کسی غیر سندھی کا استحصال قبول نہیں کروں گا. مجھے گوارا نہ تھا کہ ہم طاقتوروں کے سامنے کمزور پڑ جائیں، اور اس کے لیے میں نے گھر سے بابا کے لائسنس یافتہ پستول کو چرا لیا. ہم نے بجلی کے پرانے تاروں سے ہنٹر بنائے، لاٹھیاں جمع کی، ادھر ادھر سے ٹوٹے پھوٹے ہتھیار جمع کیے، اور نیک جذبے کے ساتھ کالج پر قابض استحصالی گروپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ دنیا کے واحد انسان ہوں گے جو ایک نیکی کمانے کے لیے اتنے ہتھیار جمع کر رہا تھا. بس یہ ساری زندگی کی بہت تلخ حقائق ہیں. یعنی آپ اس چیزوں سے ہماری معصومیت اور سادہ دلی کو فیل کر سکتے ہیں کہ ایک جنرل ضیاء نے اپنے آشیرواد میں ایک جماعت بنائی جنہوں نے ہمارے تعلیمی ادارے یغمال بنائے، اور ہم نے ان کے خلاف رد عمل کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی بچے کو اٹھا کر جا رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو. اسی لڑائی کی وجہ سے یہ MQ اور الطاف حسین صاحب بھی میرے نزدیک آئے تھے. اچھا. جی ہاں، کہ جب وہ پنجابی اسپیکنگ لوگ تھے جو نیو سندھی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے کام کرتے تھے، تو ان کے پاس کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ اردو ہے یا سندھی ہے. جو بھی آیا اس کو اغوا کر لیا، یہ کیا وہ کیا. تو ان کے خلاف رد عمل میں پہلی جو ہم نے لڑائی کی نا وہ یہی ہوا جو آپ نے حوالہ دیا کہ میں نے چپ چاپ گھر گیا، بابا کا ٹھٹا سے پستول اٹھایا اور اپنے بیگ میں لے کر آ گیا. اس طرح ہم دوست کٹھے ہوئے، ہم نے کہا نہیں، ان کی بدماشی ہمیں برداشت نہیں کرنی ہے. پھر یہ 81 سے لے کر 86 تک 5 سال ہمیں اس بات کے خلاف لڑنا پڑا کہ وہ جو غنڈہ عناصر تھے ان سے ہم نے جامشورو، سندھ یونیورسٹی، LMC، میران یونیورسٹی کی جان چھڑائی. اسی واقعے کے دوران وہ ایک اردو بچہ تھا، اس کو بھی اغوا کر کے لے گئے تھے، تو میں نے ان کو بھی ان سے بچایا. تو پھر یہ سارے کراچی کے زمانے میں ایکٹیو دانشور تھے، رئیس امروئی، انعام درانی، مختار رضوی، علی مختار، رشید رضوی، الطاف حسین صاحب، وسیم شہزاد، یعنی سلیم شہزاد، یہ سب لوگ جامشورے آئے میرے پاس کہ آپ نے یہ بڑی ہماری ہمت کی، مدد کی، بڑی آپ کی مہربانی. سائیں GM سید کی سالگرہ کا فنکشن ہوا، اس میں شریک بھی ہوئے. تو یہ اس طرح وہ زمانہ تھا، وہ گزر گیا، ایک تجربہ تھا زندگی کا. ٹھیک ہے ناظرین، قادر مکسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے کا، بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مکسی صاحب. سر انٹرویو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 27 اپریل 1982 کا آپ نے حوالہ دیا ہے جس دن آپ نے اپنے والد کے مسروقہ پستول سے پہلا فائر کیا. آپ لکھتے ہیں کہ اس پہلے فائر کے بعد میں نے پے در پے نہ جانے کتنے ہی فائر کر ڈالے. آپ نے یہ بھی لکھا کہ اس روز آپ کے دوست راجہ اکمل کو گولی لگی، مگر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کے پستول سے نکلنے والی گولی نے کس کا لہو چاٹا. جب لڑائی دو طرفہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں بتایا جا سکتا کہ کس کو کس طرح لگی. اگر آپ ٹارگیٹ بنا کے کسی ایک کو بندوق دے دیں گے کہ اب آپ گولیاں داغیں تو پھر تو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جب 2-4 لوگ اس طرف ہوں 2-4 لوگ اس طرف ہیں تو یہ ذرا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کارروائی میں راجہ اکمل جو ہیں وہ NSSO کے مرکزی صدر تھے، وہ بہت سیریس زخمی ہوئے تھے. اچھا، ہاسٹل لائف میں آپ نے حوالہ دیا ہے اپنے اس کتاب میں کہ ہاسٹل لائف میں آپ پہ ایک جان لیوا حملہ ہوا جس میں آپ بمشکل تمام سروائیو کر پائے تھے، لیکن آپ کے ایک دوست، وہی کمال صاحب جن کی بات ہو رہی تھی، آپ کے ایک دوست کمال صاحب غالباً جاں بحق ہوئے. آپ لکھتے ہیں کہ میرے دوست اس قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لائے. سب کو یقین تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، مگر جب اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میں کسی ماں کی گود نہیں اجاڑنا چاہتا تھا. سر لیکن جس ماں کی گود آپ کو بچاتے ہوئے اجڑ گئی اس کا کیا؟ سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن از، اس معافی کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کیونکہ نہ اس کی شرع اجازت دیتی اور نہ اخلاقیات. ہی واز ناٹ یور بلڈ ریلیشن. دیکھیں، بلڈ ریلیشن کا مسئلہ نہیں ہے. سیاست میں بہت آپ کو تلخ اور بہت تیز فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پہ اپنے غصے اور انتقام کو تو وہ شاید تسلی دے سکتے تھے کہ وہ پکڑ کر لے آئے. میں نے 2 ایتھکس دیکھے. ایک یہ دیکھا کہ ایک آدمی آپ نے پکڑا ہے، آپ کا سیاسی قیدی بن گیا، آپ کا قیدی بن گیا، وہ آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو ہم عدالت کورٹ تو ہے نہیں کہ کہیں کہ بھئی اس کو ٹرائل کرو اور پھر اس کا جرم کی گن اور پھانسی پہ چڑھاؤ یا معاف کرو. ٹھیک ہے. تو پکڑے ہوئے آدمی کو مارنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. دوسرا یہ کہ وہ خود سندھی اسپیکنگ تھا. جب ایک شہید کمال میرا ساتھی میرے اور اگر وہ اردو اسپیکنگ ہوتا تو؟ جی، اگر وہ اردو اسپیکنگ ہوتا تو شاید اس میں پھر وہ دوسرا جذبہ غالب آ جاتا کہ پکڑے ہوئے کو مت ماریں. یہ اگر مقابلے میں کوئی مر جاتا ہے وہ تو اس کی نصیب ہے، لیکن پکڑ کر میں نے بتایا میں اپنے معاملات میں اتنا یعنی حساس ہوں کہ کوئی آدمی پکڑ کر آئے اور وہ سرنڈر کرے اور میں اسے تھپڑ بھی نہیں مار سکتا. ٹھیک، تو گولی مارنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب میں آپ نے اپنی ایک بولٹ انجری کا تذکرہ کیا. لکھا ہے ڈاکٹر قادر مکسی نے اپنے مولد سے کہا کہ بغیر سن کیے یا بے ہوش کیے ہی ٹانگ میں سے گولی نکال لیں. ہمارے سامنے جب گولی نکالی گئی تو صرف چند ثانیوں کے لیے آپ کے چہرے پر اذیت کے آثار نظر آئے، مگر منہ سے کراہ پھر بھی نہ نکلی. سر آپ تو بہت بہادر ہیں، فوج میں کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، یہ تو اب لکھنے والی جو میری دوست ڈاکٹر شگفتہ، انہوں نے لکھا یہ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے بغیر سن کیے ہوئے آپ گولی نکالیں، لیکن حالات اس طرح تھے. میں ایبسکانڈر تھا، اسپتال نہیں تھی، وہ میڈیسن اویلیبل نہیں تھی کہ وہ مجھے سن کرتے اور پھر گولی نکالتے. تو جیسے حالات تھے انہوں نے کٹ دیا اور انہوں نے بلیٹ نکالی اور میں برداشت کرنے کا اہل ہو. یہ زیادتی تحریر کرنے والے تو میں ہولڈ برداشت کر سکا. اس زمانے میں نوجوانی تھی، جوان عمری تھی، تو اس میں اس درد کو میں افورڈ کر سکتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، گو ایڈ. تو انہوں نے بغیر سن کیے ہوئے، ایک دفعہ مجھے ایک راڈ پڑی ہوئی تھی 8 مہینے کی، تو وہ بھی ڈرل مشین کے منہ میں نکال کے اس نے ہڈی سے ایسے گھما کر نکال دی. تو میں برداشت کر سکتا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. سر اسی کتاب میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ آصف علی زرداری جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس نے بڑی استقلال کے ساتھ، بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اور بہت ڈٹرمنڈ ہو کر کے اپنی جو ہے وہ قید کو اس کو بھگتا. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو استقلال کا مظاہرہ کیا تھا اس کا کما حقہ ان کو جو ہے وہ پھل بھی ملا؟ دیکھیں، اتنے میں نے الفاظ نہیں کہ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. میں نے کہا کہ وہ لکھنے والے کے قلم نے، میں نے یہ ضرور کہا ہوگا کیونکہ میں نے نریشن کی ہے، انہوں نے پھر لکھا ہے. جی. تو میں نے یہ لکھا کہ زرداری صاحب پہلی دفعہ جب جیل میں آئے تو اس زمانے میں ان کے خلاف اغواء برائے تاوان، کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس تھا. وہ مرتضی کا ایک کیس تھا جس میں کہا کہ بم بند کے، اور جام صادق صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بہت عطاب کے شکار تھے اس زمانے میں. جیل میں ہم مشترکہ تھے تو وہ بہت پریشان رہتے تھے. پھر جام صادق نے وہ پھانسی کی سزا بھی اغواء برائے تاوان کے لیے قانون میں ترمیم کروا کے کر دی.
تو پھر اس زمانے میں جب وہ آستہ آستہ جیل میں رہنے کے اہل ہو گئے تو انہوں نے بہت جوان مردی سے وہ وقت اپنا کاٹا، اس کے لیے میں نے کہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ بڑی پارٹی کے نمائندے تھے، بے نظیر صاحبہ پاکستان کی لیڈنگ لیڈر تھی بہت بڑی، تو ان کے میاں تھے، تو ان کی قربانی کام کرتی یا نہ کرتی، لیکن بے نظیر صاحبہ کے خون میں اتنا اثر ضرور تھا کہ مسٹر زرداری پریزیڈنٹ شپ کے محل میں پہنچ گیا. سر ایک انتہائی حساس موضوع اب میں چھیڑنے کے لیے جا رہا ہوں جو اس کتاب میں نے دیکھا. آپ کی روپوشی کے دنوں میں غالباً تذکرہ ہے کہ آپ کی والدہ کی وفات ہوئی، آپ ان دنوں روپوش تھے. وہ آپ کو یاد کرتے کرتے جان فانی سے کوچ کر گئیں، مگر آپ انہیں دیکھ نہیں سکے، وہ آپ کو مل نہیں سکیں، اور آپ نے تحریر کیا کہ انتقال کے وقت بھی ان کی نظریں جو ہیں وہ دروازے پر ہی تھیں اور وہ قادر مکسی کا انتظار کر رہی تھیں. اس وقت جو ایک مفرور سیاستدان اس کو کہیں، مفرور سیاسی قیدی اس کو کہیں، واٹ ایور یو کال اٹ، لیکن وہ جو ایک بیٹا آپ کے اندر موجود تھا جو اپنی ماں کو مرتے مرتے دیکھ نہ پایا، اس ایک بیٹے کے احساسات اگر آپ بیان کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بہت ایک میری زندگی کا بہت ایک یعنی کہ نہ بھولنے والا واقعہ ہے. یہ بہت یعنی میں زندگی میں ہر انسان اپنی والدہ کو بہت پسند کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا اور میرا بہت ایک اسپیشل قسم کا ریلیشن تھا. بہت سادی سیدھی مائیں ہوتی ہیں جو بچپن سے لے کر اپنے بچے کو کبھی کوئی وہ گرم ہوا لگنے نہیں دیتی، تو اس طرح کا رشتہ تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو میں واقعی روپوشی میں تھا، اور مجھے کسی حوالے سے پھر میرے بابا نے کہا کہ جب وہ دروازے پر آنکھیں تھیں تو ہم نے کہا کہ آپ قادر کو دیکھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے گردن ہلائی، بول نہیں سکتی تھی وہ اس عالم میں، گردن ہلائی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بلائیں ان کو؟ تو انہوں نے گردن نفی میں ہلائی کہ انہیں اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر وہ آ جائیں گے تو شاید پولیس نہ انہیں پکڑ لے. تو وہ جو کیفیت تھی نا، وہ آدمی انسان بیان نہیں کر سکتا. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ میں اپنی والدہ کے لاش کو کندھا نہیں دے سکا، ان کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکا زندہ ہوتے ہوئے بھی. تو کبھی کبھی جب یاد آتا ہے، اور میں ہر انسان، میں مسلمان ہوں، میں پہلے خدا کو یاد کرتا ہوں، خدا کے بعد ابھی بھی کبھی مشکل گھڑی ہوتی ہے تو میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں. رائٹ سر. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مکسی صاحب، ان سے گفتگو سلسلہ جاری ہے. سر، آپ نے 2-3 مواقع کا ریفرنس اس کتاب میں دیا ہے جو آپ کی زندگی میں بڑے کٹھن تھے، جہاں آپ کو بہت تکلیف کا، بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا. ایک جو موقع تھا وہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ آپ کی والدہ کی انتقال تھا. دوسرا موقع جو آپ نے تحریر کیا، دیٹ واز اسیسینیشن آف بے نظیر بھٹو، شہید کمال رحمو پہلا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو اسیسینیشن تھی، دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. بالکل. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اگر آپ کو اتنی عقیدت تھی، اتنا احترام تھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان کی پارٹی میں ہونا چاہیے تھا، یا یہ افیکشن کہیں اور نکلنی چاہیے تھی، یا ان کے مشن میں ایک اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے تھوڑا سا، کیونکہ آپ کی تو ایک بالکل الگ جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کو بہرحال سیاسی طور پر، قطعی طور پر ناپسند کرتی آئی ہے. ایون بے نظیر صاحبہ کی زندگی کے جو ایام تھے ان میں بھی آپ نے کافی اختلاف رائے کا اظہار کیا تھا ان کے ساتھ. دیکھیں، نظریاتی طور پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا میں بہت نقاد بھی ہوں، مخالف بھی ہوں، اور کبھی میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں رہے گی یا رہی ہو کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بنوں اور ان کی سیاست کروں. جہاں تک بے نظیر صاحبہ کا تعلق تھا تو بے نظیر صاحبہ کی بھی سیاسی زندگی میں ان کے بہت سارے سیاسی جو کمزوریاں و کوتاہیاں تھیں، میں نے ان کے زمانے میں ان پہ تنقید کی کھل کے ان کی موجودگی میں. لیکن جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تو ہم سیاسی اختلافات کو کبھی ذاتی نوعیت کے ہم نے نہیں بنا کر رکھے. کوئی ہمارا بوکس یا اس طرح کی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ سیاسی نظریاتی مسئلوں کو دیکھا ہے. جب بے نظیر صاحبہ کی 2 اسباب کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک یہ کہ وہ ایک عورت تھی اور جس جوان مردی اور ہمت سے اس نے آخری وقت میں اپنا سیاسی کردار ادا کیا، اور میرا یہ خیال تھا کہ بے نظیر صاحبہ 27 دسمبر کو قتل نہ کی جاتی
تو یہ جو ابھی کا بے نظیر صاحبہ کا دور ہوتا وہ ماضی کے سارے سیاسی ادوار سے یہ بہتر اور عوام دوست دور ہوتا، میرا یہ خیال تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کو جس طرح شکار بنایا کہ پہلے اس کے بابا پھانسی پہ چڑھے، دو بھائی مرزا بھٹو ان کے لیے بہت بے ڈھارس تھے، ان کو راہ سے ہٹایا، پھر اکیلی تنہا عورت کو تنہا بنا کر سیاسی شکنجوں میں پھانس کر پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ تو جب ہم چوک پہ اس کے تعزیتی جنازہ کر کے اور پھر وہ تعزیتی میں تقریر کر رہا تھا تو فزیکلی میری آنکھوں سے پہلی دفعہ کسی پبلک پلیس پہ آنسو بہے تھے۔ رائٹ سر، اس کتاب کو پڑھنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ آپ جام صادق صاحب کو ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ سمجھتے تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ ان کے خلاف متحرک ہونا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک غیر سندھی کو سندھ اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا اور آدھی وزارتیں غیر سندھیوں کو دے دیں۔ سر، غیر سندھیوں سے اس قدر بغض کی وجہ کیا ہے؟ غیر سندھی غیر whom do you سندھی call غیر سندھی؟ جو نہیں، سندھ میں رہ رہا ہے وہ سندھی ہے؟ میرا یہ تھا ایم کیو ایم کیو ایم سندھ میں نہیں رہتی؟ ایم کیو ایم سندھ میں رہتی ہے۔ ہم نے تو 1947 سے انہیں بھائی بنا دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو بھی آدمی تفریق ہے، اب میرے سامنے نور العارفین بیٹھے ہیں، اگر وہ بچپن سے لے کر پرائمری میں سندھی پڑھتے تو یہ 20 سال میں میرے جیسے سندھی بولنے کے اہل ہو جاتے۔ یہ بدقسمتی ہے حکومتی پالیسی کی وجہ سے کہ آپ کو نسلی لسانی بنیاد پہ ایک تفریق کھڑی کر دی۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، اردو بولنے، میں بلوچی بولتا ہوں گھر میں، اب بلوچی بولنے والا سندھی، اردو بولنے والا سندھی، پشتو بولنے والا، یہ کیا سندھی؟ سندھی تو سندھی ہوتا ہے۔ جو آدمی یہاں آئے، جس کے باپ دادا کی قبر بنی، بچوں کی قبریں بنی، انہیں سندھ کے کلچر کو اپنا لینا چاہیے کہ بھئی ہم سندھی، ہمارا یہ وطن ہے اور سالوں تک رہیں گے۔ اردو بولنے والوں کے ساتھ انٹیریئر میں ہو یا کسی اور جگہ، لیکن مخاصمت تو روا رکھی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا سندھ ترقی پسند پارٹی نے کی، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر قادر مکسی نے کی، لیکن کہیں نہ کہیں مخاصمت نظر تو ضرور آتی ہے، کیونکہ اگر میں یعنی پیدائش میری صوبہ سندھ کی ہے اور میں نے اپنا پوری زندگی اپنی سندھ میں گزار دی، اس کے باوجود بھی اگر ایک دن کھڑے ہو کر کے مجھے اور وہ کوئی یعنی غیر سندھی کہہ دیتا ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ لکھا، اقوام اور افراد ذمہ دار ایک ہوتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے گھر لے جائیے، 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں اور رہنے کے لیے اچھا بستر دیں، صبح میں اٹھوں آپ کے گھر میں آگ لگا دوں، پلنگ جلا دوں، پردہ جلا دوں، آپ ہاتھ سے پکڑیں گے، بولے بھائی مہمانی ختم، جائیں، جان چھوڑیں۔ تو ہم نے تو ذمہ داری 1947 سے ادا کر دی، یعنی کہ جو حقائق ہیں کہ ہمارے پاس ایک اوطاق تھی، ایک گھر تھا، ہم نے اوطاق خالی کر کے دی، بھائی آئیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ لوگ مصیبت زدہ آئے، ہم نے دیگیں پکا کے، چاول پکا کے ان کو استقبال کیا، اپنے گھروں پہ لے آئیں۔ آج بھی یہ جو آدھا تمہارا آدھا تمہارے کی زبان ہو رہی ہے نا، اس کا پائنر تو جام صادق اور ایم کیو مشترکہ طور پہ ہے نا، جو آج کہتے ہیں، آج وہ ہم پر مہربانی کرتے ہیں کہ ہم 60% ہیں، آپ پہ مہربانی کرتے ہیں کہ 50% میں فارمولہ طے کر لیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ماں ہوتی ہے، اور اس کی تقسیم قادر مکسی کو گوارا وہ نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی نوٹ پہ یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مکسی صاحب۔ سر، اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ میڈیا سیاستدانوں کے کریئر کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اور آپ نے ریفرنس دیا ہے فرانس کے ایک سابق وزیر اعظم کا، جنہوں نے محض اس لیے خودکشی کر لی تھی کیونکہ میڈیا نے انہیں چور اور لٹیرا لکھ دیا تھا۔ یہ پتہ نہیں کون سے گئے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ آج میڈیا کیا کیا نہیں کہتا ہے سیاستدانوں کو، اور وہی سیاستدان ملک کے اعلیٰ ترین مناصب پر پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی اس سے کرے یا نہ کرے اتفاق، میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب تو اس طرح طاقت ہو گئی ہے کہ وہ یہ جو سی این این کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہوگا، وہ سب سے پہلے عوام کے ووٹ سے پہلے میں طے کروں گا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہونا ہے۔ تو اتنا افیکٹو ہو گئی ہے میڈیا پاکستان کے اندر۔ عمران خان تو بیچارے عمران خان ہے نا، وہی جنہوں نے 25 سال پہلے سیاست شروع کی تھی، اس زمانے میں تو ابھی تازہ ورلڈ کپ بھی جیت کر آئے تھے۔ شوکت خانم کی ہاسپٹل بھی بنائی، بہت پاپولر اور ایماندار ایسے ہی تھے جیسے آج نظر آ رہے ہیں۔ تو جب میڈیا کی عمران خان پہ نظر پڑی، اس کے جلسے، اس کے انٹرویو دیکھا ہے، تو وہ ماشاءاللہ آج پاکستان کے 3 بڑے لیڈروں کی قطار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا سر، آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جیل میں صرف اخبار کی سہولت کے حصول کے لیے 12 روز تک بھوک ہڑتال کر دی۔ جی ہاں۔ ظالم سپرنٹینڈنٹ نے کہا اسے اٹھا کر پھانسی پانے والے قیدیوں کی کال کوٹری میں ڈال دو، مر جائے تو نکال لینا۔
جس دن اس نے یہ الفاظ ادا کیے اسی شام اسے جیل میں ایک پارسل ملا جسے کھولتے ہی سپرنٹینڈنٹ دھماکے سے اڑ گیا. بالکل. کیسے مان لیا جائے کہ یہ محض حسن اتفاق تھا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب میں جیل میں گیا ٹارچر سیل سے آرمی کیمپ سے نکل کے تو مجھے کتاب اور اخبار کی سہولت لینے کے لیے 17 دن بھوک ہڑتال کرنا پڑی. 17 دن کے بعد مجھے الاؤ کیا گیا کہ آپ کی یہ اخبار ہے, یہ کتاب آپ کو ملے گی, ہفتے میں ایک دفعہ ہوم میل ملے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. جب 2 سال میرے گزرے تو مجھے لانڈی جیل سے شفٹ کر کے سینٹرل جیل لے گئے. تو سینٹرل جیل میں پھر ایک پہلے جب میں لانڈی جیل میں تھا تو ایک یہ کیا کہتے ہیں جیلر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ, وہ ایک آدمی تھا, وہ رات کی ڈیوٹی میں میرے اس کے وارڈ کے ارد گرد ڈیوٹی چکر لگاتا تھا. میرا ایک دن تعارف ہوا کہ یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے یہاں نائٹ ڈیوٹی میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں جیل آیا سینٹرل جیل پہ تو وہی صاحب جو ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل, ڈی آئی جی سندھ جیلز, 2 عہدوں کے ساتھ وہاں آ گیا. تعارف ہوا, السلام علیکم بھائی, بہت خوشی ہوئی. ایک دن آئے میرے وہاں سیل میں, کہتا ہے یہ کتابیں وغیرہ یہ سارے کتاب دماغ خراب کرتی ہیں, نکالو. وہ میری ساری 100 150 200 کتابیں تھی وہ لے گیا جیل تو سے. دماغ درست ہو گیا. تو میں نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے, رمضان کا مہینہ تھا میرا, میں روزے رکھتا ہوں, 6 7واں روزہ تھا. تو میں نے کہا اگر یہ کرتے ہیں تو میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے آپ سے لڑ, میں بھوک ہڑتال کروں گا. کہا بھوک ہڑتال کریں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے جاؤ اسے وہ سیلوں میں بند کر دو. وہ ایک ڈیتھ سیل قسم کے سیل بنے ہوئے تھے, انہوں نے پانی کے مٹکے بھی وہاں توڑ دیے تھے, یعنی پانی بھی نہیں چھوڑا. کہا جب یہ مرے گا اسے نکال کے پھینک دینا. وہ اسٹریچر لا کر میرے سیل کے سامنے رکھ دیا تھا. تو 5 دن میں ہماری تو حالت خراب ہوتی, جب پانی نہیں ملے تو کیا ہو سکتا ہے, لمس چمڑی وغیرہ وہ سارے تباہ ہو گئے, ہم بالکل ایسے مرنے کے قریب تھے. تو ایک سپاہی نے مجھے سوراخ سے کہا کہ سر مبارک ہو سپرنٹ مر گیا. آدھے گھنٹے کے بعد سارا جیل کا عملہ آیا, ہمیں جیل سے نکالا, یہ وہ نکال کے لے گئے, پانی مانی دیا ادھر ادھر. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ ایک پارسل آیا اور وہ سپرنٹ اس پارسل میں پھٹ کے مر گیا. تو ہم نے کہا یہ مکافات عمل ہے, مارنا ہمیں چاہ رہا تھا. قدردان تو کوئی نہیں تھا. اب جیسے جو آدمی بوتا ہے وہی وہ کاٹے گا. تو پھر میرے پاس وہ FIT وغیرہ کی ٹیم آئی جیل میں کہ بھئی آپ نے ہڑتال کی اور یہ سپرنٹ مر گیا بلاسٹ میں. تو میں نے کہا اس نے تو ہمیں مارنا چاہا تھا, اللہ نے اسے لے لیا. سر اس کتاب میں آپ نے جو میں نے پڑھا لکھا ہے کہ جیل میں CID سینٹر میں پہلے تو آپ کو کافی تواضع کا نشانہ بنایا گیا. جی ہاں. بہت مارا پیٹا گیا, آپ کے تلوے سوج گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جیل کی تکالیف کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جہاں سیل وغیرہ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے یعنی پراپرلی اس میں رہنے کی کوئی وہ دقیقہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو سیاستدانوں کو A کلاس اور B کلاس ملتی ہے جیل میں, جو ان کی یعنی تواضع کا وہاں انتظام ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں, جو اکثر اوقات ہم فلموں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. ظاہر ہے آپ بھی ایک سیاسی قیدی تھے, تو آپ پہ یہ نظر کرم کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آپ ان سے آفیشلی یہ ہے کہ میں گریجویٹ ہوں, MBBS ہوں, اور دوسرا یہ کہ زرعی ٹیکس دیتا ہوں, میں زمیندار آئے ٹیکس دیتا ہوں. تو یہ میرا اخلاقی حق ہے مجھے گورنمنٹ B کلاس ایوارڈ کرے. اگر B کلاس گورنمنٹ نہیں دے گی تو کورٹ مجھے ایوارڈ کرے. لیکن ہمارے ساتھ وہی امتیازی سلوک تو ہے. لانڈی میں جب ہم گئے پھر میں نے بھوک ہڑتال کی, پھر ہم نے جو عدالت میں گئے تو عدالت نے ہمیں گرانٹ بھی کیا. تو پھر کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسے B کلاس پہنچ گئے, تو پھر وہاں سے ہمیں پکڑا لے آئے سینٹرل جیل کراچی میں. پھر یہ جس طرح خاطر تواضع ہوئی, تو ہم تو ان سارے مسائل مشکلاتوں کو اپنے سیاسی قربانیوں کا ایک حصہ ہی سمجھ کر ادا کرتے رہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن جیلوں میں رہنے کی وجہ سے اور قید تنہائیوں میں رہنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں دنیا کو پڑھنے اور سمجھنے کا بہت وسیع موقع مل گیا. اچھا سر, سندھ کے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے, آپ بھی فرما رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ واقعی سندھیوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تقسیم در تقسیم جو سیاسی پارٹیوں کے نام پر سندھیوں کے ساتھ ہوئی ہے, یعنی پہلے پیپلز پارٹی, اس کے بعد GS سندھ, پھر سندھ ترقی پسند پارٹی, پھر عوامی تحریک, تو یہ تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے اس نے سندھیوں کو کافی حد تک کنفیوز کر دیا کہ ویئر ٹو گو, ہوم ٹو جوائن, پیپلز پارٹی یا عوامی تحریک یا سندھ ترقی پسند پارٹی یا GS سندھ. مطلب سندھی تو آلریڈی بیچارہ کنفیوز ہے, وہ کیا کرے, کہاں جائے؟ دیکھیں
ایک یہ ہم کہیں گے کہ اگر معاشرے کو ون پارٹی ہم بنا دیں گے تو وہ ون پارٹی صرف بندوق کے زور پہ چل سکتی ہے، جیسے ایم کیو ایم. آپ ان کے خلاف آفس نہیں کھول سکتے، آپ کسی کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. سر وہ ہیں نہیں بیچارے اپنی صفائی دینے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ جمہوری معاشروں میں یہ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو آپشنز ہوتے ہیں سوچنے کے، سمجھنے کے، سب کچھ. باقی جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو سندھ کے لوگ مینڈیٹ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کو 40 سال سے ووٹ کا مینڈیٹ دیتے آ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فیوڈل مائنڈ سیٹ کی پارٹی ہے. اس نے کبھی سندھ کے فلاح بہبود کے لیے بنیادی اور تعمیری نوعیت کے کوئی کام نہیں کیے ہیں، جس کے لیے سندھ کے لوگ محروم ہیں، کمزور پوزیشن میں، اکانومیکلی کمزور ہیں. جو ان کے پاکستان کے 73 کے آئین میں حقوق ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی ہمیں نہیں دے سکی ہے. اسی وجہ سے یہ نیشنلسٹ گروپس ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ ایک پریشرز ڈیولپ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے، خودکشاں کرنے سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سر. لیکن اب مجھ سے یعنی 2 پروگرامز پہلے ایاز لطیف پلیجو صاحب میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. سندھ اور سندھیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اس کا جو انہوں نے ایک طویل نقشہ کھینچا، میں تو کیا میرے ناظرین بھی رو پڑے ہوں گے یقیناً. لیکن اس کے 2 ہی ہفتے کے بعد جب سندھ 1 اور سندھ 2 کا یعنی ذکر ہوا، ایاز لطیف پلیجو صاحب نے بینگ اے سندھی نیشنلسٹ لیڈر ہڑتال کی کال دی. اب غالباً وہ اجلت میں ہوگی کیونکہ فوراً ہی انہوں نے واپس بھی لے لی. پھر یہاں سے ایک وفد گیا، وفد نے جا کر کے ان کو کنونس کیا اور اس کے فوراً بعد ایاز لطیف پلیجو صاحب نے اپنی ہڑتال سے یعنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا. انہوں نے وہ ہڑتال اپنے طور پر واپس لے لی. آپ لوگ دیگر نیشنلسٹ لیڈر اپنی جگہ ڈٹے رہے. تو اب پھر سندھی کنفیوز نہیں ہوگا کہ وہ قادر مغسی کا ساتھ دے؟ اگر وہ عوامی تحریک کا ساتھ دیتا ہے تو اس پہ قادر مغسی اور اس کی پارٹی کے لوگ یہ الزام لگائیں گے بھائی تو سندھ کا سچا ساتھی نہیں ہے. دیکھیں، مجھے ایک جمہوری فرد کے یہ ہر انسان کا جمہوری حق ہے کہ وہ جو چاہے راستہ لے، لیکن اتنا جو ہے نا یہ سیاست میں کلا بازی ایک نظریاتی سیاست کے دعوے دار کو زیب نہیں دیتے. ایاز پلیجو نے جب یہ ہڑتال کا اعلان کیا ایم کیو ایم کے بیان پہ تو میں نے رد عمل کیا. میں نے کہا الطاف صاحب نے بیان دیا لندن میں کہ سندھ کو تقسیم کریں گے، حیدرآباد سکھر نواب شاہ میں کسی سندھی اور غریب بیچارے ہوٹل والے کا کیا قصور ہے؟ ہم اس کو کہیں گے تم کاروبار بند کرو، تمہارے بچے بھوکے مریں گے. اس کی مجھے جسٹیفیکیشن دو. اس سے الطاف کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا صحت میں؟ پھر جب انہوں نے رات کو آپس میں آدھی رات کو پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے آدھی رات کو وہ بلدیاتی نظام پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس منظور کیا اور پاس کیا، اس پہ ہم سب نے مشترکہ طور پہ اعتراض کیا کہ پیپلز پارٹی غداری کر رہی ہے. جب ایاز پلیجو صاحب آدھی رات کو 2 بجے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کوئی انڈر ٹیبل ڈیل کرے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا. کہ لیکن اس کے لیے پہلے یہ تو ثابت ہونا چاہیے کہ کوئی انڈر ٹیبل ڈیل ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی جرمن کنونس. جب ہڑتال واپس ہوئی تو یہ انڈر ٹیبل ڈیل ہے نا. اچھا سر، بالکل آخری سوال کی طرف میں جاؤں گا آپ کی اس سوانح عمری سے. آپ نے لکھا ہے کہ ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے مگر بھلا ہو وقت کا کہ جب قدرت کی عنایت ہوئی اور ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا تو ہمارے نظریات بالکل بدل گئے. ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا. اس بیان کردہ وقت سے پہلے آپ عموماً جسم کے کون سے حصے سے سوچا کرتے تھے؟ دیکھیں، سوچتا تو آدمی 2 طریقوں سے، ایک پیٹ سے سوچتا ہے، ایک دماغ سے سوچتا ہے. لیکن ہمیں اللہ نے ہر وقت موقع یہ دیا کہ ہم نے پیٹ سے کم سوچا ہے، دماغ سے زیادہ سوچا ہے. جب میں نے کہا کہ ضیاء کے زمانے ہم سائیں جی ایم سید کے افکار کے نزدیک تھے تو ان کا نعرہ سندھو دیش تھا. ہم سندھو دیش کی تحریک کا حصہ تھے، روپوشیاں گزاری، لڑائیاں لڑیں، سب کچھ کیا. لیکن جب جیل میں ہم گئے، ہمیں لکھنے پڑھنے سمجھنے کا موقع ملا تو ہم نے کہا ہم اپنے آپ کو نعرے بازی میں خوش رکھیں یا عملی طور پہ سندھ کے لیے کام کریں. تو ہمیں یہ راستہ مناسب لگا جو ہم نے ابھی اختیار کیا ہے. رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. قادر مغسی صاحب کی آراء سے آپ کے ساتھ تک متفق ہیں، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.